اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دیتے ہیں مگر بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کے لیے جانیں اور کل کی فکر نہ کریں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کے واسطے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح حلیم، صابر اور محنت کش ہوں۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لاتے ہیں۔ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش کرنا فضول ہے۔ حیات موت کی ابتدا ہے اور موت حیات کی ابتدا۔ بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جلد ہی مر جائے گا جو صرف اپنے لیے زندہ ہے۔ وہ شخص کبھی نہیں مرے گا جو دوسروں کے لیے زندہ ہے۔ زندگی اس لیے حسین لگتی ہے کہ اس میں موت کا خوف شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جہاں روشنیوں کی کثرت ہو وہاں سائے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہاری اپنی آنے والی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ امید، تمنا اور خواہش نہ رہے تو انسان موت سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھیں۔ غرور مت کرنا، برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے اور نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ زندگی جئیں، مردہ ہونے کے لیے آپ کو بہت ٹائم میسر ہوگا۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے مقابلہ مت کریں۔ سورج اور چاند میں کوئی مقابلہ نہیں، دونوں اپنے اپنے ہی وقت پر چمکتے ہیں۔ اپنے ماضی کو اپنا مستقبل متعین کرنے کی طاقت نہ دیں۔ جو قدم اٹھانے سے آپ ڈر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی قدم سب کچھ بدل دے۔ آپ کی زندگی اپنی نہیں، اگر آپ ہمیشہ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ اپنی کہانی بدل سکتے ہیں۔ اپنے ڈر کو اپنی قسمت کا فیصلہ مت کرنے دیں۔ آپ کی زندگی تب تک نہیں بدلے گی جب تک آپ وہ نہ بدلیں جو آپ ہر روز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے خواب آپ کو ڈراتے نہیں تو وہ بہت چھوٹے ہیں۔ آپ کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو عمل کہتے ہیں۔ ہم انسان کی فطری کمزوریاں دبا سکتے ہیں، ان کو کسی حد تک روک سکتے ہیں، مگر ان کا قطعی انسداد نہیں کر سکتے۔ عصمت کی حفاظت ضروری ہے مگر پیٹ کی بھوک مٹانا بھی ضروری ہے۔ مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو عصمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں تو بعض اوقات ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حکومت اور رعایا کا رشتہ روٹھے ہوئے خاندان اور بیوی کا رشتہ ہے۔
بظاہر ہے لیکن در حقیقت کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ جب تو خدا سے مغفرت و عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کرنا۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی اشیاء اور ضرورت کے حصول کے لیے مضطرب ہیں وہی دراصل تکلیف میں ہوتے ہیں۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے زیادہ، نئے دنوں میں گن لگ جاتا ہے۔ تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اوصاف خلقت ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن فعل بد ہے اور سب سے بڑا خیر خواہ کار نیک ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور ایسے حال کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل نبھانا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنورنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ ماضی بدل نہیں سکتا، پر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں۔ دوسرا موقع سب کو ملتا ہے، پہلی بازی سب نے ہاری ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ زندگی میں پہلے کیا ہوا، وہ صرف دیکھتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈرنے والوں کو ہی لوگ ڈراتے ہیں، ہمت دکھاؤ اچھے اچھے سر جھکاتے ہیں۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔